وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ معزز ناظرین، اللہ پاک نے اپنے کلام و اسماء الحسنہ و اکابر و اسلاف کے تجربات میں بڑی برکتیں رکھی ہیں، اور اس سلسلے سے آپ ہمارا چینل روحانی علاج اور مسائلوں کا حل دیکھ رہے ہیں۔ آج کا ہمارا موضوع ہے درد ذہ میں روحانی عمل۔ درد ذہ میں روحانی عمل یعنی لیبر پین میں روحانی عمل۔ تو آئیے ناظرین عمل کی طرف۔ جب حاملہ کو درد اٹھے اور درد اصلی اٹھے تو ایسے میں درد اصلی اٹھنے کے بعد 10 سے 12 گھنٹہ کے بعد ہی عام طور پر ولادت ہوتی ہے بچے کی۔ تو جب لگے کہ وقت آ گیا ہے اور بہت کوششوں اور تدبیروں کے بعد بھی پیدائش میں دقت ہو رہی ہے، تو ایسے میں آپ یہ روحانی تدبیر کو اپنائیں۔ اس میں آپ سب سے پہلے گلاب و زعفران سے، یا اگر گھر میں گلاب زعفران نہیں ہے تو زردے کے رنگ اور پانی سے بھی روشنائی بنا لیں، یا اگر زردہ کا رنگ اور یہ بھی نہیں ہو تو جو بھی قلم موجود ہو گھر میں اس سے آپ یہ تعویذ آپ لکھ لیں۔ اس تعویذ کو اس میں ایک آیت ہے، آیت مبارکہ کو آپ اس کو تعویذ لکھیں بنا بسم اللہ کے، بسم اللہ الرحمن الرحیم اس میں نہ لکھیں۔ اور ایک آیت ہے، 5 آیتیں ہیں، تو اس کو آپ لکھ کر کے حاملہ کے بائیں ران میں آپ باندھ دیں، حاملہ کے بائیں ران میں آپ باندھ دیں۔ اور پھر اسی آیت مبارکہ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم 1 مرتبہ اور 21 مرتبہ اس آیت کو آپ، ان آیتوں کو آپ پڑھ کر کے گڑ اور پانی میں آپ دم کر لیں، اور حاملہ تھوڑا سا گڑ کو کھا لے اور پانی کو وقفے سے تھوڑی دیر میں 2-4 گھونٹ حاملہ پی جائے۔ اور پانی پینے کے بعد پانی کا تھوڑا سا چھڑکاؤ حاملہ کے چہرے اور پیٹ میں بھی کر دیں۔ انشاءاللہ الرحمن ناظرین، اللہ کے فضل سے 2-4 گھنٹے کے اندر بچے کی پیدائش انشاءاللہ ہو جائے گی آسانی کے ساتھ۔ جب بچے کی پیدائش ہو جائے تو جو آپ نے ران میں تعویذ باندھا ہوا ہے تو اس تعویذ کو فوراً کھول لیں۔ آپ باریک دھاگا سے، باریک سوتا سے اس تعویذ کو لپیٹ کر کے بائیں ران میں باندھیں گے تو بچے کے پیدائش کے بعد اس تعویذ کو کھینچ کر، جھٹکا مار کر فوراً اس سے ران سے الگ کر لیں، اور ایک پیالے پانی میں اسے ٹھنڈا کر دیں۔ جو آپ 1 پیالہ پانی اب پہلے سے آپ رکھیں گے تو 1 پیالے پانی میں تعویذ کو ٹھنڈا کر دیں۔ تو اس آیت کو تو آپ نے لکھا، اس دعا کو آپ نے لکھ کر کے بائیں ران میں باندھنا ہے۔ اچھا، بائیں ران میں جو باندھیں گے تو اس تعویذ کو ایک علیحدہ کاغذ میں لپیٹ کر کے باندھیں گے۔ تعویذ سے کاغذ میں آپ نے لکھ لیا، اب اس کو لکھنے کے بعد اس کو موڑیں گے، موڑنے کے بعد پھر ایک علیحدہ کاغذ میں اس کو آپ لپیٹ کر کے تب باندھیں گے، اور پھر اسی کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھ کر کے 21 مرتبہ آپ گڑ اور پانی میں دم کر کے پلائیں گے بھی۔ تو ناظرین آپ ایسا کریں، انشاءاللہ الرحمن اللہ کے فضل و کرم سے بہت آسانی کے ساتھ بچے کی پیدائش ولادت ہو جائے گی۔ ناظرین یہاں ایک بات کہہ دوں کہ کچھ لوگ جو اپنے کو اہل حدیث کہتے ہیں، اور تو وہ لوگ اس پر اعتراض کرتے ہیں کہ اللہ کا کلام لکھ کر کے، آیت لکھ کر کے اور ران میں باندھنا۔ تو بھائی ایسا ہے کہ نہ تو یہ گناہ ہے، نہ یہ کفر ہے، نہ یہ شرک ہے، بلکہ اللہ کی طرف سے اللہ کے بندوں کے لیے اللہ کی یہ نعمت ہے، اس نعمت سے آپ فائدہ اٹھائیں۔ اب یہ لوگ محروم ہیں اس نعمت سے، ان نعمتوں سے یہ لوگ محروم ہیں اور چاہتے ہیں کہ سبھی اس سے محروم رہیں۔ دیکھیے ہمارے علماء حق اور اکابرین دین اس کی اجازت دیتے ہیں، اور الحمدللہ ہمارا علماء کا علم اور ان کا تقوی
ان کا خوف الہی ان لوگوں سے بہت زیادہ ہے الحمدللہ۔ تو آپ بلا شک و شبہ آپ استعمال میں لائیں۔ ویسے بھی آدمی کو یہ شوق میں تو ران میں نہیں باندھ رہا ہے نا، وہاں زندگی اور موت کا اور شدید تکلیف کی وجہ سے حاملہ اپنے ران میں باندھتی ہے، اسے باندھا جاتا ہے تاکہ بچے کی پیدائش ہو جائے۔ پھر اسے آپ الگ کاغذ میں لپیٹیں گے، پھر کام ہو جانے کے بعد پھر آپ تعویذ کو کھول بھی لیں گے۔ تو یہ نعمت ہے اللہ کی، آپ بلا شک شبہ آپ استعمال میں لائیں اور اس سے نفع اٹھائیں، اور اللہ پاک اس میں آپ کی مدد کرے۔ تو پہلا تو آپ یہ کام کر لیں گے۔ دوسرے ناظرین، ایک پھول آتا ہے جس کا نام مریم پھول ہے، جو حاجی صاحبان حج میں جاتے ہیں تو وہاں احد کی پہاڑ میں اور مسجد قباء کے باہر میں ہماری کچھ عربی اور حبشی بہنیں بیچتی ہیں، جڑی بوٹی بیچتی ہیں، تو وہاں مریم پھول مل جاتا ہے، یا آپ اگر آن لائن اس کو منگا سکیں، آ سکتا ہے تو آپ منگا لیں۔ تو اس مریم پھول کو حاملہ جب درد اصلی اٹھ جائے اور تو اسے محسوس ہو لگے کہ نہیں اب وقت آ گیا ہے، تب حاملہ اپنے ہاتھ سے ایک تھوڑے سے گملے میں یا بالٹی میں اتنا پانی لے کہ وہ پھول ڈوب جائے، اس کو ڈبایا جائے تو ڈوب جائے، بند تیرے اس میں تیرے۔ تو حاملہ اپنے ہاتھ سے اس پھول کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کے بچے کی آسانی کے ساتھ پیدائش ولادت کی نیت سے اس پانی میں اس پھول کو رکھ دے اور اس کو بسم اللہ پڑھ کر ڈھک دے۔ پھول رکھتے وقت کسی بھی مرد کی اس پر نظر نہیں پڑنی چاہیے، اس کا خیال رکھیں۔ تو پھول رکھ دیں اور کسی ایک کونے میں اس کو چھوڑ دیں، بس انشاءاللہ الرحمن جب وہ پھول کھل جائے گا تو اللہ کے فضل سے بچے کی پیدائش بھی ہو جائے گی۔ پھر اس کے بعد اس پھول کو آپ اٹھا کر کے محفوظ کر لیں، وہ پھر سے ویسا ہی ہو جائے گا۔ ہاں، بہت برکت والا پھول ہے، یہ مریم پھول کے نام سے مشہور ہے اور بہت برکت والا یہ پھول ہے، تو اسے بھی کریں، یہ میرا اس میں اپنا تجربہ بھی ہے۔ تو آپ ایسا کریں، اللہ پاک مدد کریں انشاءاللہ الرحمن۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اس کام کے لیے ناظرین، اچھا تو آپ اس کو جو آیت ہے، جو دعا جو آپ لکھیں گے اس کا اسکرین شاٹ لے لیں ناظرین۔ یہ اس کا اسکرین شاٹ ہے، یہ 30ویں پارے کی سورہ اما پارے کی یہ صورت ہے، سورہ انشقاق۔ اذا السماء انشقت واذنت لربها وحقت واذا الارض مدت والقت ما فيها وتخلت واذنت لربها وحقت احیا اشر احیا۔ آپ جب تعویذ لکھیں گے ناظرین تو بنا بسم اللہ کے لکھیں گے، اور نیچے جو احیا اشر احیا ہے اسے بھی لکھیں گے، یہ باندھنے کے لیے ہوگا۔ اور جب جو پینے والا ہوگا، گڑ میں دم کرنے والا، پانی میں دم کرنے والا جو ہوگا، تو پھر اس میں آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو ایک دفعہ پڑھیں، پھر یہ سورت کو پڑھیں 21 مرتبہ، پڑھ کر کے پھر اس میں احیا اشر احیا آپ نہیں پڑھیں گے، صرف آیتیں پڑھیں گے۔ ہاں، آخر میں واذنت ربیہ وحقت یہ پڑھ کر کے آپ یہ پورا عمل پڑھ کر کے آپ گڑ پانی میں دم کر دیں اور اس طریقے سے استعمال میں لائیں۔ تو ناظرین، ان آیتوں کو تو آپ لکھ کر کے باندھیں گے اور گڑ میں دم کر کے گڑ ایک دفعہ کھا لے اور پانی کو وقفے سے تھوڑا تھوڑا کر کے پیے اور چہرے پیٹ میں چھڑکاؤ بھی کرے انشاءاللہ، آپ ایسا کریں۔ تیسرا ناظرین، اس میں میرا ایک اپنا تجربہ ہے اس سلسلے میں، وہ یہ کہ ایک دوا آتی ہے ہومیوپیتھی میں، اور اس دوا کا نام ہے ایزی پرٹوریشن 26، یہ نام ہے ایزی پرٹوریشن 26، اسی نام سے ہے اور اسی کام کے لیے ہے، یعنی ایزی ڈیلیوری اس کام کے لیے۔ اور اس دوا کو مجھے ایک صوفی بزرگ حکیم صاحب نے یہ ہمیں عطا کیے تھے، اور یہ بہت کارآمد ہے، کامیاب ہے، اب میرا اپنا تجربہ بھی اس میں ہے۔ تو اس دوا کو حاملہ لے تو اس میں بھی بڑی عافیت ہوتی ہے اور بہت آسانی سے بچے کی پیدائش ہوتی ہے، کیونکہ یہ میرا اپنا تجربہ تھا، اور میں جو بھی میرے پاس اس سلسلے میں آتے ہیں تو میں دیتا ہوں، تو آپ سے بھی شیئر کر رہا ہوں۔ تو اس دوا کو حاملہ 7ویں مہینے سے 7ویں 8ویں 9ویں یہ مہینے بچے کی پیدائش تک یہ استعمال ہوتا ہے۔ یہ ڈبہ میں لکھا بھی ہوتا ہے، یوٹیوب میں آپ سرچ کریں گے ایزی پرٹوریشن 26 تو وہ آ جائے گا، تو اس میں کھانے کا طریقہ بھی ڈبہ میں بھی لکھا ہے، وہاں بھی آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔
تو 7ویں مہینے سے حاملہ کھائے گی اپ ٹو ڈیلیوری تک. تو انشاءاللہ اس سے بھی بچہ آسانی سے پیدائش ہوتی ہے تو اس سے بھی استعمال میں لایا جائے. روحانی عمل بھی ہو, وہ مریم پھول والا اگر میسر ہوتا ہے تو وہ بھی عمل ہو, اور یہ دوا بھی ساتھ میں چلے. تو ایسا ناظرین آپ کریں. اور اس کے ساتھ ساتھ ناظرین, وہ جو اوپر ہم نے تعویذ باندھنے والی اور پینے والی جو ہم نے بتایا ہے, تو ایسی حاملہ جن کا بچہ پیٹ میں مر گیا اور کسی وجہ سے آپریشن کرنا, سیزر کرنا مشکل ہو رہا ہے, کسی وجہ سے سیزر نہیں ہو سکتا, نہیں ہو پا رہا ہے, تو ایسی عورت کو بھی, ایسی حاملہ عورت کو بھی یہ تعویذ لکھ کر کے ران میں باندھنے جو طریقہ اس میں ہے, اور اسے بھی اسی طریقے سے گڑ ایک دفعہ کھلایا جائے اور پانی وقفے سے پلایا جائے اور چہرے اور پیٹ میں بھی چھڑکاؤ کیا جائے. انشاءاللہ الرحمن ناظرین, اس عمل سے بھی وہ مردہ بچہ جو پیٹ میں ہے اللہ کے فضل سے, اللہ کی قدرت سے وہ باہر آ جائے گا. میرا اس کا بھی اپنا تجربہ ہے جی, الحمدللہ ہمیں کامیابی ملی ہے. تو ایسا کریں, اور وہاں بھی بچہ مردہ بچہ باہر آنے کے بعد تعویذ کو فوراً حاملہ سے الگ کر لیا جائے اور ایک پیالہ پانی میں اس کو ٹھنڈا کر دیا جائے. تو ناظرین آپ ایسا سب کریں, اللہ کے کلام سے, بزرگوں کے, اکابروں کے تجربات سے فائدہ اٹھائیں. اللہ پاک آپ کی مدد فرمائے اور اس میں شفا اور کامیابی عطا فرمائے, آمین. ناظرین, میرا اگلا جو ایپیسوڈ ہوگا وہ بچے کی حفاظت اس نام سے ہوگا. اس میں بچے کی حفاظت کے تعلق سے تعویذات, تدبیریں, دعائیں, عمل انشاءاللہ سب دوں گا. وہاں انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. اللہ پاک ہم سب پر رحم فرمائیں اور ہم سب کو قبول فرمائیں, آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.